السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اور آپ شادی کے موقع پر دہیج کا بڑھتا ہوا رواج کو لے کر کے انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ چند برسوں سے مسلم سماج میں جہیز کا رواج شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ شادی کی بات آتی ہے تو لازمی طور پر جہیز کی مانگ سامنے آتی ہے۔ لڑکے والے جہیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اگر لڑکی والوں نے مطالبہ قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ رشتے کی بات یہی پر ختم ہو جاتی ہے۔ جہیز مقرر ہونے کے بعد اگر مقررہ جہیز میں سے کچھ کم دیا جائے تو بسا اوقات معاملہ خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ بعض دفعہ بارات تک واپس ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم جہیز کا شکوہ کرتے ہوئے لڑکے والے لڑکی کو رخصت کرنے سے انکار کر جاتے ہیں، اور اگر کسی طرح سے لڑکی رخصت ہو کر سسرال چلی گئی تو اسے جہیز کی قلت کا شکوہ زندگی بھر سہنا پڑتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جہیز کی شرط رکھنا اور جہیز کی مقدار متعین کرنا اور جبری طور پر جہیز کا مطالبہ کرنا در حقیقت رشوت طلب کرنا ہے، جو یقیناً جائز و حرام ہے، ناجائز و حرام ہے۔ اس طرح جہیز کے نام پر جو بھی مال لڑکے والے لڑکی والوں سے لیتے ہیں رشوت ہے، اور اس سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر حال میں لازم و ضروری ہے۔ فقہ کی مشہور زمانہ کتاب رد المختار میں ہے، جعلت المال علی نفسها عودا ان النکاح وفی النکاح العیس لا یکون علی مرأتی۔ عورت جو مال اپنی نکاح کے عوض میں دے وہ باطل ہے۔ نکاح میں عوض عورت کی طرف سے نہیں ہے، عورت دے یا اس کے اہل خانہ دے، ایک ہی حکم ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ہمارے سماج میں شادیاں وقت طلب اور مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ جہیز کے بڑھتے رواج کے سبب نہ جانے کتنی غریب گھر کی لڑکیاں شادی کی آس میں شادی کی آس میں بیٹھی رہ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا جوان دولت کی ہوس میں ان غریب لڑکیوں کی طرف نظر اتفاق ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لڑکی نیک سیرت اور پابند روزہ و نماز ہے یا نہیں، ان کی نگاہ حسن و جمال اور مال و دولت کی طرف ہوتی ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے حسن و جمال اور مال و دولت اور تقوی کو ترجیح دی ہے۔ اگر ہمارے سماج کے نوجوان اپنی ترجیحات میں تبدیلی لائے اور شریک حیات کے انتخاب میں شریعت کے اصولوں کے پاس داری کا خیال رکھے تو جہیز کی سنگین مسئلہ کا حل آسانی سے نکل سکتا ہے۔ اسلام شادیوں کو نہایت سادگی کے ساتھ انجام تک پہنچانے کا حکم دیتا ہے۔ نکاح کے اہم ارکان ایجاب و قبول ہے۔ جیسے ہی معاہدہ ایجاب و قبول کی شرعی طور پر انجام پا گیا، طرفین ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے، یعنی دو ہستیاں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ مراحل زندگی طے کرنے میں رفیقانہ زندگی اور مہر و محبت کی پابند ہو گئے۔ مسلمانوں کی کم نصیبی یہ ہے کہ مختلف علل و اسباب کی بنا پر ان میں ایسے غلط رسوم و رواج اور خرافات پیدا ہو گئے جو پورے سماج کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ مصلحین کی جد و جہد اور سعی کے باوجود لوگ سختی کے ساتھ اس پر جمے ہوئے ہیں۔ سماج کا جو پیسہ ترقی کی کاموں میں لگنا تھا وہ بیجار
رسم و رواج پر خرچ ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو دین سے کوئی واسطہ نہیں، گویا مسلمان خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ترجمہ اس کا سنیے، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھا لے، دین آپسی رضا مندی سے ہونی چاہیے اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو، بے شک اللہ تم لوگوں پر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا ہم اس کو آگ میں ضرور جھونکیں گے، اور یہ اللہ تعالی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ مسلمانوں میں جو لوگ ذی اثر دین دار اور قومی و ملی جذبہ رکھنے والے ہیں، انہیں لازم ہے کہ اس لعنت کے خلاف سخت آرا ہو جائے۔ مسلمانوں میں اسے پھیلنے سے روکیں، اگر اس کے لیے افہام و تفہیم سے کام نہ چلے تو سماجی طور پر ہر ممکن سختی کرے۔ ابھی زیادہ تاخیر نہیں ہوئی ہے، ابھی سے اس سیلاب کو نہ روکا گیا تو حالات مزید ابتر ہو سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ مہر اور جہیز کے سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر کو سمجھے۔ جہیز کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیے گئے چند سامانوں کو اصل سمجھ کر اسے مبالغہ بلکہ غلری کی حد تک پہنچانا کسی بھی صورت میں درست نہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، آپ نہایت تنگ دستی کی حالت سے گزر رہے تھے۔ آپ کے پاس کوئی مال و منال نہیں تھا، صرف ایک ذرہ تھی جو بدر کے موقع پر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی، جس کے سبب گزارہ اوقات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سامان عطا فرمائے تھے۔ جہیز کے وبال کو یک لخت ختم کیا جانا ممکن نہیں ہے، بلکہ تدریجی طور پر اس میں کمی کی جائے، اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے انہیں بے قدر ضرورت اپنی لڑکی کو جہیز دینے کی کوئی قباحت نہیں، وہ بھی نمائشی نہ ہو کہ کسی غریب کا دل دکھے اور سماج میں وہ رواج کی شکل اختیار کر لے اور سماج کے مخلوق الحال طبقہ کو زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ حضرات میں گزارش کروں گا جتنا ہی زیادہ ہو کوشش کرے کہ دہیج لینے اور دینے کے کام کو بند کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو دہیج لینے سے اور دہیج دینے سے ہم لوگوں کو منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔